السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جبلة بن حارثة قال قدمت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ابعث معی اخی زیدہ۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 571 ہے، اور اس صفحے میں نیچے سے تیسری حدیث ہے جو حضرت جبلہ ابن حارثہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابعث معی اخی زیدہ، میرے ساتھ میرے بھائی زید کو بھیج دیں۔ قال ہوا ذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا ذا یعنی زید وہ ہے، فَإِنِ انطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعَهُ، تو اگر وہ تمہارے ساتھ جائے تو میں اسے نہیں روکتا، یا اگر وہ تمہارے ساتھ جائے تو میں اسے منع نہیں کروں گا۔ قال زید یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا، حضرت زید نے فرمایا اے اللہ کے رسول، بخدا میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ قال فرأیت رأی اخی افضل من رائی، حضرت جبلہ ابن حارثہ نے فرمایا تو میں نے اپنے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے افضل پایا یا افضل دیکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت جبلہ ابن حارثہ یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت زید ابن حارثہ قیدی بنا لیے گئے اور پھر انہیں فروخت کیا گیا۔ عرب حکیم ابن حزام نے اسے خرید لیا اور اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا، یا انہی کے لیے خریدا ہی۔ پھر اس کے بعد جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے وہ غلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور پھر ان کے نکاح وغیرہ کا بھی انتظام کر دیا۔ ان واقعات سے پہلے، آزاد کرنے سے پہلے، وہ ان کے بھائی جبلہ ابن حارثہ کو جب کسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی زید یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو وہ آئے کہ کسی طرح سے انہیں آزاد کرا کر کے گھر لے جائیں تاکہ ان کے والدین کو سکون ملے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا کہ اگر تمہارے بھائی زید تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو خوشی سے لے جاؤ، میں انہیں جانے سے منع نہیں کرتا۔ حضرت جبلہ ابن حارثہ نے جب اپنے بھائی زید سے بات کی تو انہوں نے صاف صاف جانے سے انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، یعنی آپ کی بارگاہ میں رہنا، آپ کی خدمت کرنا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اس غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی مجھے یہاں غلام رہنا منظور ہے، لیکن آپ کا در چھوڑ کر کے جانا، آزادی پا لینا، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اسی تعلق سے ان کے بھائی حضرت جبلہ ابن حارثہ جو بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے
افضل پایا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دیا اور میری رائے یہ تھی کہ وہ گھر چلے جائیں۔ حضرت زید ابن حارثہ یہ تنہا وہ صحابی رسول ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن اسامہ بن زید قال، اور حضرت اسامہ ابن زید سے مروی ہے، فرمایا لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبت و حبت الناس المدینۃ۔ اسامہ ابن زید نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یعنی آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی، تو میں اور باقی لوگ اتر کر مدینہ آئے۔ یہ اتر کر مدینہ آنے کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں تھے؟ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری سے پہلے ایک لشکر بھیجا جس میں انصار اور مہاجرین سب شامل تھے، اور ان کا امیر حضرت زید ابن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ ابن زید کو مقرر کیا، جن کے تعلق سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو امیر مقرر کیا تھا، جب بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور جب حضرت اسامہ ابن زید کو امیر مقرر کیا جب بھی بعض نے اعتراض کیا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں امیر مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ یہ حضرات مدینہ منورہ سے نکلے اور مقام جرف میں پہنچے، چونکہ وہ مقام جرف مدینہ کی جو زمین ہے اس سے بالائی حصے میں واقع ہے، اوپری سطح پر واقع ہے، اس لیے جب ادھر جانا ہوتا ہے تو یہ صعود کا استعمال کرتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس مدینہ منورہ آتے ہیں تو حبوط کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے عرفات یہ مکہ مکرمہ سے بالائی حصے پر واقع ہے، تو جب مکہ سے عرفات جانا ہوتا ہے تو صعود کا استعمال کرتے ہیں، یعنی صعدت الی عرفات کہا جاتا ہے، اور جب عرفات سے مکہ مکرمہ آتے ہیں تو وہاں حبتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یعنی آپ کو بخار اور کھانسی وغیرہ کی تکلیف بڑھ گئی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہاں تک پہنچ چکے تھے مقام جرف تک، تو کہتے ہیں حبت تو و حبت الناس، تو میں مدینہ کی طرف اتر کر آیا اور باقی جو ان کے ساتھ اور مجاہدین تھے وہ سب اتر کر کے مدینہ منورہ آئے۔ فرماتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وقد اسمتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر خاموشی طاری کر دی گئی تھی، یعنی اب وہ بول نہیں رہے تھے، خاموش تھے۔ فلم یتکلم، تو مجھے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدیہ علی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ میرے اوپر رکھنے لگے، ویرفعہما، اور انہیں اوپر اٹھانے لگے، فاعرف انہ یدعو لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا یہ فراست کی بنیاد پر ہے یا نور ایمان کی بنیاد پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کلام نہیں فرما رہے ہیں تو اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ کر کے اسے اوپر اٹھا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث میں حضرت اسامہ ابن زید کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس سے اوپر والی حدیث میں ان کے والد زید ابن حارثہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینحی مخاط اسامہ، انہوں نے فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ کی ناک صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ اسامہ یعنی حضرت زید ابن حارثہ کے فرزند اسامہ ابھی چھوٹے سے تھے، جیسے بچوں کی ناک سے پانی نکلتا رہتا ہے تو ایسے ان کی ناک سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ جو ناک سے پانی نکلتا ہے گاڑھا گاڑھا، اسے مخاط کہا جاتا ہے۔ تو جب اسامہ کی ناک سے وہ پانی نکل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ناک صاف کرنے کا ارادہ کیا، یعنی یہ چاہا کہ اسامہ کی ناک سے جو پانی نکل رہا اسے دور کر دیں، صاف کر دیں۔ قالت عائشۃ دعانی حتی انا الذی افعل، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ مجھے صاف کرنے دیں۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ آپ مجھے چھوڑیں یہاں تک کہ میں ہی یہ کام کروں، یعنی مجھے آپ اسامہ کی ناک صاف کرنے دیں۔ قال یا عائشۃ احبیہ فانی احبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی طبعی طور پر اگرچہ تمہارا دل ان کی محبت کی طرف مائل نہ ہو لیکن تمہیں اس لیے ان سے محبت کرنی چاہیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے متعلق تمام چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ صاحب خانہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا عائشہ میں اس سے تو اس سے محبت کر کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن اسامہ قال، اور حضرت اسامہ سے مروی انہوں نے فرمایا کنت جالسا اذ جاء علی والعباس یستأذنان، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس سرکار کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے۔ فقال لاسامہ، ان دونوں حضرات نے حضرت اسامہ سے کہا استأذن لنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کر لیجئے۔ فقلت یا رسول اللہ علی والعباس یستأذنان، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، علی اور عباس یہ دونوں حضرات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال اتدری ما جاء بہما، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کیا چیز انہیں لائی ہے؟ ما جاء بہما، کیا چیز انہیں لے کر کے آئی ہے، یعنی یہ دونوں حضرات کیوں آئے ہیں آپ جانتے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا لا، نہیں یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم یہ کس کام سے آئے ہیں۔ قال لاکنی ادری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں حضرات کیوں آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں جانتا ہوں یہ کیوں آئے ہیں، بلا شبہ یہ اسی غیب سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ جس کام سے آئے تھے اس کا انہوں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، آپ کی بارگاہ میں ابھی پہنچے نہیں، اور اس سے پہلے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کیوں آئے ہیں۔ اذن لہما، ان دونوں کو اجازت دے دو۔ فدخلا، تو وہ دونوں حضرات اندر تشریف لے گئے۔ فقالا یا رسول اللہ جئناک نسألک ای اہلک احب الیک، ان دونوں حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے اہل میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ای اہلک احب الیک، آپ کے اہل میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے۔ قال فاطمہ بنت محمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد یعنی میری صاحبزادی فاطمہ یہ مجھے میرے اہل خانہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قال ما جئناک نسألک عن اہلک، ان دونوں حضرات نے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس آپ کے اہل یعنی اولاد اور ازواج کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ قال احب اہلی الی من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اسامہ بن زید،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل میں مجھے سب سے محبوب وہ شخص ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور میں نے انعام کیا، یعنی اسامہ ابن زید۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اسلام کی دولت کے ذریعہ اور ہدایت و رہنمائی کے ذریعہ، اور میں نے ان پر انعام کیا کہ انہیں آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسامہ ابن زید کو تو آزاد نہیں کیا گیا تھا، انہیں تو منہ بولا بیٹا نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ دونوں کام ان کے والد زید ابن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو چونکہ باپ پر احسان کرنا یہ بیٹے پر احسان کرنا ہے، کہ اگر باپ کو آزاد نہ کیا گیا ہوتا تو انہیں آزادی کیسے ملتی، اور انہیں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا نہ بنایا ہوتا تو یہ سرکار کے گھر کیسے پرورش پاتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں باپ پر احسان کرنا یہ بیٹے پر بھی احسان کرنا ہے، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، انعام کیا، اور جس پر میں نے انعام کیا، یعنی اسامہ ابن زید۔ قال ثم من، ان دونوں حضرات نے عرض کیا پھر کون زیادہ محبوب ہیں آپ کو؟ قال ثم علی بن ابی طالب، حضور نے ارشاد فرمایا پھر علی ابن ابی طالب مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ فقال العباس یا رسول اللہ جعلت عمک آخرہم، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کو وہ سب سے آخر میں کر دیا۔ جعلت عمک آخرہم، کہ آپ نے اپنے چچا کو ان سب میں آخر میں کر دیا۔ قال ان علی سبقک بالہجرت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علی ہجرت کرنے میں آپ سے سبقت لے گئے، یعنی انہوں نے پہلے ہجرت کی ہے اس لیے ان سے زیادہ محبت ہے اور وہ زیادہ محبوب ہیں، اور آپ نے ہجرت بعد میں کی ہے اس لیے آپ کا درجہ ان کے بعد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں اس محبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد پر ہے اور ہجرت کی بنیاد پر ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ افضلیت کا، تو الگ چیز ہے اور محبت یہ الگ چیز ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وذکر ان عم الرجل سنب ابیہ فی کتاب الزکوٰۃ، اور ان عم الرجل سنب ابیہ اس کا تذکرہ کتاب الزکوٰۃ میں کیا جا چکا ہے۔ تو بھی پڑھ سکتے ہیں ذکر ان عم الرجل سنب ابیہ، یہ گویا حکایت کے طور پر ہوگا تو انا پڑھا جائے گا۔ تو انا عم الرجل سنب ابیہ اس کا ذکر کتاب الزکوٰۃ میں ہو چکا ہے۔ تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو زیادہ محبوب قرار دیا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے، وجہ اس کی کیا بیان فرمائی کہ ہجرت کرنے میں یہ سبقت لے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان، حضرت بلال اور حضرت سلمان، یہ حضرات حضرت عمر کے دروازے پر پہنچے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو حضرت عمر کے خادم نے پوری جماعت کے بارے میں بتا دیا کہ کون کون باہر ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ بلال اندر جائیں۔ تو جب انہوں نے بلال کو پہلے اندر جانے کے لیے کہا تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ عمر ہم پر ہمارے غلاموں کو مقدم کر رہے ہیں، ہم بھی دروازے پہ کھڑے ہیں، ہمیں نہیں بلایا گیا، ہمارے غلام بھی کھڑے ہیں، انہیں پہلے حاضری کا موقع مل گیا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ نحن تأخرنا فہذا جزاؤنا، یعنی ہم ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں پیچھے رہے تو یہ ہمارا بدلہ ہے، یعنی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے پہلے ہجرت کی تو ان کا درجہ بلند ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی دلیل دی تھی حضرت عباس کو۔ الفصل الثالث، یہ باب و مناقب اہل البیت یا باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری فصل ہے۔ ان عقبۃ بن الحارث قال، عقبہ ابن حارث سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا صلی ابو بکر العصر ثم خرج یمشی ومعه علی،
حضرت ابو بکر نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر کی طرف نکلے اور ان کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، تو حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، فحملہ علی عاتقہ، تو انہوں نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ وقال بأبی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہا بعلی، اور ارشاد فرمایا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یہ علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ وہ علی یضحک، اور یہ سن کر کے حضرت علی ہنس رہے تھے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا تذکرہ ہو گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم شکل نہیں تھے، اس لیے کہ اگر حضرت علی مرتضیٰ حضور کے ہم شکل ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی یہ نہ کہتے کہ حسن یہ حضور کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اگر حضور کے مشابہ ہوتے تو علی کے مشابہ بھی ہوتے، اور علی کے مشابہ ہوتے تو حضور کے مشابہ بھی ہوتے۔ تو صاف یہ کہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھے۔ اس سے فرقہ غرابیہ کا رد ہو جاتا ہے۔ یہ فرقہ غرابیہ کیا ہے؟ یہ رافضیوں کا ایک طبقہ ہے، انہی کی ایک جماعت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل ایسے ہی مشابہ اور ہم شکل تھے جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ اور ہم شکل ہوتا ہے۔ آپ چند کووں کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ آگے پیچھے آئیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ پہلے کس کو دیکھا تھا اور بعد میں کس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح سے کہ حضرت علی مرتضیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی بنیاد پر اس فرقے کو فرقہ غرابیہ کہا جاتا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حضرت علی مرتضیٰ کے پاس بھیجا تھا، لیکن غایت درجہ مشابہت کی وجہ سے وہ جان نہیں سکے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ گویا اس طرح سے ان کا ماننا یہ ہوا کہ یہ نبوت و رسالت یہ حضرت علی کے پاس پہنچنی تھی، غلطی سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی شکل و صورت میں مشابہت کی وجہ سے۔ یہ ان کی بکواس ہے، اور اس حدیث پاک سے صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں حضرات میں ایسی صورت میں کوئی مشابہت تھی ہی نہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن انس قال اتي عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین فجعل في طست فجعل ينقط وقال في حسنه شيئا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر لایا گیا اور ایک طشت میں رکھ دیا گیا۔ فجعل ينقط وقال في حسنه شيئا، تو عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے انہیں چھونے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، یعنی اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اسے ان کے چہرے پر یا سر پر کہیں لگانے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے حسن میں کوئی عیب یا کچھ کمی بیان کی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی استہزاء کے طور پر۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ کہا استہزاء کے طور پر یا عیب ظاہر کرتے ہوئے، اور اس حال میں کہ وہ اپنی چھڑی اس حصے سے لگا رہا تھا، یعنی آپ کے چہرے سے یا سر پر جہاں کے بارے میں بیان کر رہا تھا، بلکہ بعض میں ہے کہ وہ اپنی چھڑی آپ کے ناک میں لگا رہا تھا۔ قال انس، حضرت انس نے فرمایا فقلت واللہ انہ کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے کہا بخدا حضرت حسین
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی تم ان کے حسن و جمال کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہو، یہ سوچ لو کہ یہ حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا، تو اگر اس میں کوئی کمی تم نکال رہے ہو تو اس کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں کمی نکال رہے ہو۔ اگر تم ان کے اندر کوئی عیب بتا رہے ہو تو اس کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں عیب بتا رہے ہو۔ وکانا محروبا بالوسمت، اور حضرت حسین کے سر کے بال وسما سے رنگے ہوئے تھے، یعنی اس وقت انہوں نے وسما سے اپنے بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ وسما ایک خاص قسم کی گھاس ہے جس کے ذریعہ بالوں کو رنگا جاتا ہے، جسے خضاب ہوتا ہے یا طرح مہندی ہوتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے وسما بھی ایک پودا ہے، ایک سبزہ ہے جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت الترمذی قال کنت عند ابن زیاد فجیء براس الحسین، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حضرت حسین کا سر لایا گیا، فجعل یضرب بقضیب فی انفہ، تو وہ چھڑی سے ان کی ناک ان کی ناک میں مس کرنے لگا یا چھڑی ان کی ناک میں لگانے لگا، ویقول، اور کہنے لگا، ما رأیت مثل ھذا حسنا، کہ میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اما انہ کان من اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا سنو، یقیناً وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ وقال ھذا حدیث صحیح حسن غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح حسن غریب ہے۔ تو اس روایت کو اور پہلی روایت کو ملائیں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی چھڑی آپ کی ناک میں لگائی اور آپ کے حسن و جمال کے بارے میں بطور استہزاء اس طرح کی بات کہی کہ میں نے ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا۔ وعن ام الفضل بنت حارث انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اور ام الفضل بنت حارث سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئیں، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انی رأیت حلما منکر اللیلۃ، اے اللہ کے رسول، آج رات میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ قال وما ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ قالت انہ شدید، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ خواب بہت سخت ہے، یعنی بہت بھیانک ہے۔ قال وما ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے کیا؟ قال رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت وألغیت فی حجری، حجر ہا پر زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہا پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، حجری بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی ہوتا گود کا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا ہے اور اسے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب خواب تھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ لیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا، یہ خواب سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، رأیت خیرا، تو نے بہتر دیکھا ہے، اچھا خواب دیکھا ہے۔ تلد فاطمۃ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجر کا، انشاءاللہ تعالی فاطمہ ایک بچہ جنے گی، ایک لڑکا جنے گی جو تمہاری گود میں ہوگا، یعنی وہ دیکھ بھال کے لیے، پرورش کے لیے وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خواب کی تعبیر بیان فرما دی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہوگا۔ فوالدت فاطمۃ الحسین، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسین کو جنم دیا۔ فکانا فی ہجری، تو وہ میری گود میں تھے۔
کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح سے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فوضعته فی حجرہ، اور حسین کو ان کی گود میں رکھ دیا۔ ثم كانت منی التفاتۃ، پھر میری جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ ہوئی، یعنی بچے کو ان کی گود میں دیکھ کر کے میں کسی اور طرف متوجہ ہوئی، پھر اچانک میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، انہیں دیکھا۔ فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ الدُّمُوعَ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ قالت، انہوں نے کہا، فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالکا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا بات ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ قال اتانی جبرائیل علیہ السلام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ فقلت ھذا، تو میں نے کہا اسے، یعنی حسین کو؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، اور وہ جبریل امین میرے پاس ان کے قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ تو یہاں من تربتہ میں مراد کیا؟ وہ جگہ جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ تو جبریل میرے پاس ان کے قتل گاہ کی سرخ مٹی لائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو واقعہ ابھی بہت بعد میں ہونا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی اور آپ کو وہ سب معلوم ہو گیا۔ وعن ابن عباس انہ قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن دوپہر کے وقت دیکھا، اس صورت میں جو خواب دیکھنے والا، جو سونے والا دیکھتا ہے، یعنی میں نے خواب میں دیکھا۔ کس طرح دیکھا؟ اشعث اغبرا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، بیدہ قارورۃ فیہا دم، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس کے اندر خون ہے۔ فقلت بأبی انت و امی ما ھذا، میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے۔ ولم ازل التقطہ منذ اليوم، اور آج دن بھر میں اسے جمع کرتا رہا۔ فاحصی ذلک الوقت، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اس وقت کو شمار کرتا ہوں، فاجد قتل ذلک الوقت، تو میں پاتا ہوں کہ اس وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ رواہم البیہقی فی دلائل النبوہ، ان دونوں حدیثوں کو، یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث، یہ دونوں حدیثیں، ان دونوں حدیثوں کی روایت کیا ہے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور امام احمد نے ان میں جو دوسری حدیث ہے آخر والی، اس کی روایت کیا ہے۔ ان احادیث کو پڑھ کر کے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے والے تھے، کتنے بڑے صابر تھے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کے بچپن ہی میں یہ معلوم ہو چکا تھا، اللہ کی طرف سے بتایا جا چکا تھا کہ آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کو بھی اس بارے میں معلوم ہو چکا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کو معلوم ہو چکا تھا، اور امت کو بھی معلوم ہو چکا تھا اس بارے میں، لیکن آپ تاریخ میں کہیں یہ نہیں پائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یا حضرت حسن مجتبیٰ یا حضرت علی مرتضیٰ یا حضرت فاطمہ زہرا نے کبھی بھی یہ دعا کی ہو، اے اللہ تو میرے بیٹے حسین کو اس سے بچا لے تاکہ وہ میری امت اسے قتل نہ کرے یا مومنین اسے قتل نہ کریں یا وہ میدان کارزار میں شہید نہ کیے جائیں، کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی جہاں ان حضرات نے انہیں بچانے کے لیے دعا کی ہو۔ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اس کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بعض نسخوں میں ہے من نعمہ، کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے عطا فرماتا ہے، دیتا ہے، اور یہاں کیا من نعمت ہے تو معنی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور تم لوگ مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو میں چونکہ اللہ کا محبوب ہوں اس لیے اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم لوگ مجھ سے محبت کرو۔ فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، تو تم لوگ مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ اور جب مجھ سے محبت کرو گے تو اہل بیت کیا ہے، مجھے محبوب ہیں، تو احب اہل بیتی لحبی، تو میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر انہ قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، اس حال میں کہ وہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے تھے، کیا فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خبردار یا سنو، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی، من رکبہ نجا، کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، من تخلف عنہا ہلکا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا حال تھا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اسی طرح سے میرے اہل بیت ہیں، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، جو ان سے الفت و محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان سے عناد اور دشمنی کی وجہ سے ان سے دور ہوگا، پیچھے رہ جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ آپ کا یہ باب یعنی باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم ہوا۔